اگر اس طرح سے کوئی میل وغیرہ لگ ہے تو اسی دن سے آپ سارے چیزیں کو صاف کر سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ جب میل وغیرہ نہیں ہے تو پھر آپ رہنے دیں, بس آپ نے ناک کو منہ کی طرف جو ہے وہ آپ نے وہی پھیرنی ہے. سر دھل گیا ہے, اب آپ نے سیدھی جانی پانی بہانا ہے اوپر کی طرف اچھی طرح گڑبڑ دلا کی نیچے طرف پانی بہانا. اس حصے میں پھر آپ سدھر سے جو ہے ہاتھ پھیر سکتے ہیں, لیکن کپڑا ہٹا کے آپ ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں. الٹی طرف 3 مرتبہ پانی بہا دیں اور الٹی طرف آپ نے 3 مرتبہ نیچے پانی بہانا ہے. یہ وکٹ کا اصول ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اگر یہ ترتیب یاد نہیں تو سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے پانی ہی بہانا ہے, ہاتھ پھیرنا ہے. اس میں آپ صابن بھی لگا سکتے ہیں خوشبو کے لیے یا بیل کاٹنے کے لیے, یہ بھی کر سکتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے 3 پانیوں سے غسل دینے کا حکم دیا ہے. سننا طریقہ بھی یہی ہے, افضل بھی یہی ہے. پہلے آپ سادے پانی سے غسل دیں, دوسری مرتبہ پھر بیری کے 3 گرم پانی سے آپ غسل دیں, اور تیسری مرتبہ سادے پانی میں کافور ملا کے اس کافور سے آپ غسل دیں, تاکہ آخری مرتبہ میں یہ جو ہے خوشبو وغیرہ اس کے اندر آ جائے. غسل دینے کے بعد موٹے کپڑے سے پھر آپ اس کو صاف بھی کر سکتے ہیں. یہ کا غسل ہو گیا. کفن کاٹنے کا طریقہ ہم نے بتایا تھا کہ مرد میں 10.5 گز کپڑا لگتا ہے اگر چھوٹے عرض کا ہو. چھوٹے عرض کے کپڑے میں آسانی سے جو ہے وہ کفن بن جاتا ہے. بس مشکل یہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ کفنی کاٹتے ہیں تو کفنی کے 2 پیس ہوتے ہیں, تو بیچ میں آپ سلائی لگائیں گے تاکہ مردہ جو ہے وہ نیچے سے نکل نہ پائے. 6 گز آپ نے کفنی کاٹنی ہے, جس کے 3 گز کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں. کفنی کسے کہتے ہیں جو سب سے پہلے بچھاتے ہیں, اس کے اوپر تہمت بچھاتے ہیں. جو آپ نے تہمت باندھنا ہوتا ہے اس کو ازار بھی کہتے ہیں, اردو زبان میں ہم لوگ تہمت بولتے ہیں. یہ آپ نے تقریباً 2 گز کا کاٹنا ہے. اس کے بعد قمیض کاٹنی ہے آپ نے 2.5 گز کی. قمیض کا نشاندہی کیسے کریں گے؟ گردن پہ یا کاندھے پر آپ کاندھے سے ناپیں اور گھٹنوں کے نیچے تک لے کے آ جائیں. ایک حصہ ناپ لیا, اس کے 2 کر لیں آپ, 2.5 گز کے ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ نے گلا کاٹنا ہے, تو ایک سیدھی طرف ایک آپ نے کاٹنا ہے, اور دوسرا جب درمیان میں حصہ آتا ہے تو اوپر کی رو ہوتی ہے, ایک حصہ آپ نے ادھر کاٹنا ہے, دوسرا حصہ ادھر کاٹنا ہے. قمیض جو ہے وہ گردن پہ آرام سے آ جائے گی. یہ کفن کاٹنے کی ترتیب میں کوئی مشکل نہیں ہے, پریکٹیکل ہم نے کیا تھا. ابھی آپ اس چیز کو صرف مزوں کو سماعت کر لیں. مزید اگر کسی کو سیکھنا ہو سمجھنا ہو تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کٹا ہوا کفن اپنے پاس رکھیں, آپ میرے پاس لے کے آئیں, میں آپ کو بار بار سکھاؤں گا اگر آپ چاہتے ہیں سیکھنا. کیونکہ ابھی محفل ہے, اس پر ٹائم پیریڈ کم ہوتا ہے, میں بار بار ریپیٹ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے سیکھنا ہے, آپ بازار سے کفن خریدیں, لے کے آئیں, مجھے سیکھے میں سکھاؤں گا. گھر جا کے سکھائیں تاکہ وہ بار بار ذہن میں رہے, تو ہمیں یاد ہو جائے. پہلے آپ کفنی بچھائیں گے, اس کے بعد پھر آپ ازار تہمت رکھیں گے, پھر آپ قمیض رکھیں گے. مردے کو اٹھایا آپ نے رکھ دیا. سب سے پہلے آپ قمیض پہنائیں گے, پھر آپ تہمت کو باندھیں گے, اس کے بعد کفنی کو باندھیں گے. کفنی کیا ہوتی ہے؟ جو آخر کے اندر نہیں, جو پیروں کی طرف سے مٹھی بنتی ہے اور سر کے پاس سے مٹھی بنتی ہے, کفنی کہلاتی ہے. 6 گز کی میں نے کیوں کی ہے تاکہ بآسانی چھوٹا بڑے سائز کو جو بھی قد ہوتا ہے میڈیم کا وہ بآسانی اس میں آ سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد کفنی کاٹنے کا طریقہ یہ بھی, جو 6 گز میں نے کہہ دیا, لیکن طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ سر سے آدھا ہاتھ اونچا رکھنا ہے اور پیروں سے آدھا ہاتھ باہر رکھنا ہے, تاکہ وہ آرام سے لپیٹے اور آخر کے اندر آپ وہ بند لے کے اس کو بآسانی جو ہے وہ باندھ سکیں. اس کو کفنی کہتے ہیں. تو مرد کے اندر سنت جو کفن ہے وہ 3 طریقے کے 3 چیزیں ہوتی ہیں. مرد میں سنت کفن جو ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ 3 کپڑے ہوتے ہیں. ایک کیا ہوتی ہے؟ کفنی ہوتی ہے, ایک تہمت ہوتا ہے, تیسرا قمیض ہوتی ہے. کفنی تہمت قمیض, کفنی تہمت قمیض. کفنی کو لفافہ بھی بولتے ہیں. لفافہ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو بالکل جو ہے وہ لپیٹ دیتے ہیں, اور جس کو آخر کے اندر میں نے کہا سر کے پاس سے مٹھی بناتے ہیں آخر میں, اس کو لفافہ بھی بولتے ہیں, کفنی بھی کہتے ہیں. لفافہ ہوتا ہے, تہمت ہوتا ہے اور قمیض ہوتی ہے. لفافہ تہمت قمیض یہ سنت ہے. الغرض ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں کچھ ہے ہی نہیں کپڑا وغیرہ میسر, تو پھر آپ ایک ہی کپڑے میں اس کو لپیٹ کے آپ مردے کو دفن کر سکتے ہیں. ایک ہی کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر سکتے ہیں. خدا نہ کر سکتے کورونا وائرس کے وقت جو بہت زیادہ افواہ ہو رہی تھی, تو اس وقت یہی ہو رہا تھا کہ بس ایک ہی کپڑے میں لپیٹ کے مردے کو دفن کیا جا رہا تھا. اس صورت بھی آ سکتی ہے. سنت ہے 3 چیزیں نہیں تو آپ ایک کپڑے میں لے سکتے ہیں. اس پورے پروسیس کے اندر جو میت کو غسل دینا, کفن پہنانا, کاٹنا جو ابھی بتا ہے, اس میں کوئی مشکل لگا آپ کو؟ مزید اس میں کوئی سوال ہو تو ابھی کر لیں تاکہ پھر میں آگے چند باتیں نوٹ کر سکوں. بچوں کے حوالے سے بات ہوئی, بچوں کو کفن کیسے دینا ہے, تو وہ سائز پیریڈ آپ دیکھ لیں کتنا بڑا بچہ ہے. چھوٹا بچہ ہے, نومولود ہے, تو اس کو کفن دینے کی مطلب کفنی اور قمیض ضرورت نہیں ہے. بس ایک بڑا کپڑا ہے, اسی میں بچے کو لپیٹتے ہیں اور اس کے بعد اسی کو دفن کرتے ہیں.
اس کے علاوہ جیسے جیسے بچے کا قد بڑھتا جائے گا ویسے ویسے جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز کے لحاظ سے بچوں کو کفن دے سکتے ہیں. چھوٹا نابالغ بچہ ہے، اچھا جو بچہ پیدا ہوا ہے عام طور پر ہمارے یہاں سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا بچہ جو ماں کی گود سے مردہ پیدا ہو اس کو جنازہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم نے خود بھی دیکھا ہے. ایسا نہیں ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہے چاہے زندہ یا مردہ آپ اس کو جنازہ نہیں پڑھیں، آپ اس کو جو پوری رسم ہے اس کے ساتھ جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو بتائیں بھی، بلکہ اس کا نام بھی رکھا جائے گا تاکہ قیامت کے لیے اسی نام سے وہ بچہ پہچانا جا سکتا ہے. دنیا میں وہ سانس نہیں لے سکا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا ضرور ہے. باقی زندہ کوئی بچہ ہو انتقال کر جائے تو وہ تو پھر نام وغیرہ ساری اس کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے عام انسان کی طرح. اچھا اب میں آپ کو بتا دوں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے عام طور پہ ہمارے ٹرینڈ چل گیا ہے، ٹرینڈ کا چل گیا ہے کہ جیسے ہی انتقال ہوتا ہے اگر ہسپتال میں انتقال ہوا ہے تو وہیں سے اٹھایا سب خانے میں جمع کروا دیا. یہ بہت بڑا مافیا ہے، یہ کاروبار بن چکا ہے، یہ ناجائز دھندا ہے، یہ حرام ہے. بھیجنے والی بھی گناہ گار ہو رہے، رکھنے والی بھی گناہ گار ہو رہے. اب سرد خانوں کے نام پر، نیکی کے نام پہ سرد خانے کھولے جا رہے ہیں، جبکہ یہ 8,000-6,000 روپئے چارج کرتے ہیں، 10,000 روپئے چارج کرتے ہیں. لیکن جس فریزر جس ہیٹ کے اندر جس مائنس ٹیمپریچر پہ گردے کو رکھا جاتا ہے اس سے زندہ انسان کو رکھنے کا تکلیف ہوگی نا. نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کی جس سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اسی سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب ہمارے کیا کر رہے ہیں کہ بھائی اب انتقال مردے کو فوت کا سب خانے بھیج دیا ہے، سب خانے چلا گیا. جیسے ہی 2-4-5 مطلب 1-1.5 گھنٹہ رہا تصویر پہ جنازے پہ تو وہاں سے بلا لیا، وہیں سے کفن ہو کے آ رہا ہے، وہیں سے غسل ہو کے آ رہا ہے. پتہ نہیں کس طرح غسل دیا ہے، کیا طریقہ کار ہے، کفن کس حالت میں دیا ہے، کفن کا کپڑا کیا ہے، کچھ نہیں پتا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردہ جس حیثیت کا کپڑا پہنتا تھا اسی حیثیت کا کفن بھی ہونا چاہیے. اب کفن کے لیے جو ہے وہ ٹکے کا کپڑا خرید رہے ہوتے ہیں. اب جس نے جن سرد خانوں پہ کفن دیا گیا ہے آپ کو کیا خبر کہ کس کپڑے پہ کفن دیا گیا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ سب سے بڑا مین پوائنٹ کہ آپ کی آنے والی جو جنریشن ہے، نئی نسل ہے، وہ کیسے سیکھے گی؟ اس کو پتا کیسے ہوگا کہ میت کے انتقال کے بعد کوئی عزیز ہمارا چلا جائے تو اب ہم اپنے لوازمات کیا کرنے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے. جب آپ اپنے بچوں کے آگے وہ سارے کام کریں گے نہیں تو کل بچے ہمارے ساتھ کیا کریں گے. آج ہم کسی کو سرخانے میں جمع کرا کے کفن دے دیں رسمی طور پہ 1 گھنٹے کے لیے ہم لے آتے تو کل کو کیا خبر ہی بچے سمجھیں گے کہ بھائی وہیں سے آپ کفن دے دیں، وہیں سے جنازہ پڑھا دیں، وہیں سے دفنا دیں. ہو سکتا ہے اصل میں یہی ہو. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ سارے کام اردو کریں، اپنے خاص سے کریں. لیکن اس علاقے میں یہ علاقہ 200 سال پرانا ہے، 150 سال پرانا ہے. پہلے بھی لوگ انتقال کرتے تھے لیکن آج سے 10 سال پہلے لوگ اپنے گھروں کے اندر ہی کسی نہ کسی طریقے سے غسل دے دیا کرتے تھے. لیکن اب کہتے ہیں جگہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو یہاں جو 150 سال سے لوگ رہ رہے ہیں ان کے پاس پہلے جگہ ہی کہاں تھی. یہی بلڈنگیں تھی. اسی طرح لوگ کہا کرتے تھے جگہ اصل میں گھروں میں نہیں، جگہ دل میں نہیں رہی، جگہ سوچ میں نہیں رہی، جگہ اب تہذیب اور اخلاق میں نہیں رہی ہے. اب یہ سلسلہ چل جائے یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے. اس چیز کو اس رسم کو ختم کیا جائے، اس کو بالکل مطلب یہ ختم کر دیں بالکل. دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ نبی پاک اسلام نے فرمایا کہ کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کو کھانے کے لیے اس کے لیے کھانا لے کے جائے. الٹا حساب ہے. جس کا انتقال ہوتا ہے اس کو سب سے بڑی ٹینشن یہی ہوتی ہے کہ اب آنے والوں کو کیا کھلانا ہے. اب وہ قرضہ لیتا ہے، وہ دیکھا ہے باپ کی میت پر اولاد قرضے لے رہی ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کے اور ہم بڑے مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی نہیں کہتا کہ بھائی نہیں کرو، ہم ایسے چلے جائیں گے. اخلاقاً بھی کوئی نہیں پوچھتا. وہ بیچارہ قرض دار ہو جاتا ہے 30-40 ہزار کا. اب جو بندہ کرائے کے گھر میں رہتا ہو یا جس کے پاس اپنا گھر ہے لیکن وسائل اتنے نہیں ہے اور انتقال کے بعد برادری سسٹم نے اس کے اوپر ایک اور بوجھ ڈال دیا وہ جو یہ کام کرنا ہے وہ کتنی بڑی تباہی ہے. ہمارے دین میں مشقت نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ دین میں کوئی مشکل نہیں ہے. نہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشکلیں پیدا نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو. ہم دقتیں پیدا کرتے تھے. انتقال کرنے والا مزید جس کے گھر میں انتقال ہوتا ہے وہ مزید مشکلوں کا شکار ہو جاتا ہے. وہ ایسے کہ اگر خدا نے آپ کو دیا ہے تو اپنے عزیز اور اقربا کو جن کا کسی کا انتقال ہوا تو ان کا سہارا بنے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور بیچارہ اخلاقی طور پہ منع کرے گا لیکن آپ کو بتائیں گے یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ نوزادہ ہے. کتنے افراد کو ایسے دیکھا ہے کہ باپ کو دفنانے کے لیے بس قبرستان چھوڑا، عزیزوں کے حوالے کر کے خود پلٹ کے آ گیا سب سے پہلے تاکہ وہ لوگوں کو کھانا کھلا سکے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے مردے کو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر تک ان کے پاس ٹھہرے رہو جتنی دیر میں ایک اونٹ نہا ہو کے ذبح ہوتا ہے، ٹکڑے ہوتے ہیں، اس کے صدقہ کر دیا جائے اتنی دیر آپ نے قبر پہ ٹھہرنا ہے. لیکن جس کا عزیز کا انتقال ہوتا ہے وہ سب سے پہلے گھر سے واپس آ جاتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے نے اس کو اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ بیچارہ قبر پہ ٹھہر سکے.
کچھ رو سکے، کچھ آنسو بہا سکے، اس کے آنسو خشک ہو گئے کیوں؟ برادری سسٹم میں آنسو خشک ہو گئے کیوں؟ کھانا کھلانا ہے، لوگوں کو دیکھنا ہے۔ یہ ظلم نہیں جو ہم نے اپنے طور پہ برپا کیا ہوا ہے کہ ہم جتنے لوگ آتے ہیں ان لوگوں میں سے کھڑے ہو کے ہر بندہ بھی 1000 روپے دیں تو اس کی مشکل حل ہو سکتی ہے۔ اور کسی عزیز کے انتقال پر کسی دوسرے کی مدد کرنے کے لیے یہ بڑی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، لیکن کون کرے، کس کو اتنی سوچ، کس کو اتنا بس آئے منہ دکھائے اور چلتی ہے۔ تو یہ چیزیں بھی اگر آپ دیکھیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات سب سے بڑی جو اہم بات ہے، آخری بات، قبرستان جب جنازے کو لکھ، بلکہ پہلے تو یہ دیکھیں جنازہ جب ہوتا ہے تو جنازہ پڑھنے کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ نماز جنازہ کے 2 فرض ہوتے ہیں، جنازہ بیٹھ کے نہیں ہو سکتا، کھڑے کھڑے آپ نے پڑھنا ہے اگر آپ کے طاقت ہے کھڑے ہونے کی۔ یہ نہیں کہ جس طرح آج جو ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں جنازے کے لیے، جنازے میں فرض ہوتے ہیں 2 کی، قیام ہوتا ہے کھڑا ہونا اور 4 تکبیریں کہنا۔ یہ قیام کی 2 فرض ہے نماز جنازہ کی، ایک کھڑا ہونا اور دوسرا 4 تکبیریں کہنا۔ پہلی تکبیر کے بعد آپ ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، دوسری تکبیر کے بعد آپ جنازے کی دعا پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تیسری تکبیر کے بعد جنازے کی دعا پڑھتے ہیں، اور چوتھی تکبیر ہوتی دونوں ہاتھ چھوڑتے سلام پھیرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ یہ کوئی ترتیب نہیں ہے، تکبیر جیسے ہی چوتھی ہونے والی ہو اب آپ کو پتہ ہے کہ چوتھی تکبیر ہوگی اب آپ ہاتھ چھوڑیں، اب ہاتھ ماننے کی حاجت نہیں ہے، اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی تکبیر میں آپ نے سلام پڑھنی ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر میں درود پاک پڑھنا ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنی ہے جنازے کی۔ جنازے کی دعا یاد نہ ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جنازے کی دعا یاد نہ ہو اول تو چاہیے کہ جنازے کی دعا یاد کریں۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر ہونے لگی، دونوں ہاتھوں کو چھوڑیں اور دونوں سلام پھیر کے جنازے کو مکمل کر دیں۔ 40 قدم آپ نے چلنا ہے، ہمارے یہاں 40 قدم نہیں چلتے، 2 قدم کا نعرہ لگا کے یہ غلط ہے، 40 قدم چلے تاکہ حدیث پاک کا ثواب مل سکے۔ قبرستان کو میت کو قبرستان لے کے جاتے ہیں، قبریں بھر چکی ہیں، اگر راستہ وہاں تک کلیئر ہے جہاں تدفین کرنی ہے تو ٹھیک ہے، اگر راستہ کلیئر نہیں ہے تو آپ نے قبروں کو پھیلا کے نہیں جانا، آپ پیچھے کھڑے رہیں گے، 4 افراد کو لے کے آپ جائیں اور آپ تدفین کر کے آ جائیں۔ باقی پورے اجتماع کو لے کے جانے کے گناہ ہے، لوگ قبروں کو روک رہے ہوتے ہیں، قبروں کو بھران رہے ہوتے ہیں، نبی اسلام نے سے منع کیا ہے، اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھا جائے۔ اصل دوسری بات کیا ہے کہ ہم جو قبر پہ پانی ڈالتے ہیں پہلی مرتبہ پانی ڈالنا سنت ہے، اس کے بعد ہر بار قبر پہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پانی ڈالنے کے لیے یہ سوچنے کے اس سے کوئی فائدہ ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں پھول پتیاں ہیں اس کو تر رکھنے کے لیے پانی ڈالنا ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے اگر پانی ڈالنا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ بس مٹی کو پانی دینے کے لیے اب بار بار پانی دینے کے اسراف ایک گناہ کا کام ہوتا ہے۔ صرف ایک بار جس وقت آپ نے تدفین کی ہے مٹی کو سیدھا کرنے کے لیے وہ پانی سنت ہے، اس کے بعد ہر بار پانی ڈالنا اس سے گناہ کرتا ہے، اسراف ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر کرنا کیا ہے کہ آپ نے جب پانی وغیرہ بھی نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، پودے وغیرہ لگیں تو آپ اس کے لیے پانی ڈال سکتے ہیں۔ لوگ اگربتی لے کے جاتے ہیں، اگربتی بالکل جلائیں لیکن قبر پہ نہ رکھیں، قبر کے سائڈ پہ کہیں ایسی جگہ لگائیں کہ جو قبر سے ہٹ کر ہو۔ شب برات ہوتی ہے، چراغ لے کے لوگ چلے جاتے ہیں، موم بتیوں سے قبروں کو سجا رہے ہوتے ہیں، یہ بے معنی ہے، داریانی ہے، ان چیزوں کا کوئی جو ہے مطلب نہیں ہے۔ چراغ اس نے روشن کیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اندھیرا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے دیکھنا ہے تو ٹھیک ہے، ویسے ہی قبروں پہ چراغ لگائیں گے تو ویسے علماء نے منع کیا کہ قبر پر کوئی ایسی چیز جس سے آگ بھڑکتی ہو، یہ منع ہے تاکہ بدشگونی پیدا نہ ہو سکے۔ یہ 2 4 5 مسئلے ہیں جو ہم بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، ان مسئلوں کو ذرا یاد بھی رکھیں۔ اور یہ سلسلہ رکھنے کی جو کوشش یہ کی گئی تھی کہ کچھ جنازے کے حوالے سے ہمارے درمیان درگت ہو سکے۔ اللہ سے بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے سیکھا ہے ہم اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس چیز میں دیکھیں صاحب حیثیت، جو صاحب حیثیت ہے اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ میت کا کھانا کھا ہی نہیں سکتا، نتیجے کا نہ 40 دے گا نہ میت کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صاحب حیثیت کے لیے میت کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور یہی ہوتا ہے، بیٹھے ہوتے ہیں روٹیاں گر رہے ہوتے ہیں، روٹیاں گر رہے ہوتے ہیں، ذائقے لے رہے ہوتے ہیں، دل مردہ ہو چکے نا، دل مردہ ہو چکے ہیں۔ تو صاحب حیثیت کے لیے میت کا کھانا کھانا یہ منع ہے، یہ منع ہے، اس کو پھر آپ جو ہے مطلب نہیں کھا سکتے۔ آج کل دیکھا گیا قبر بنانے کے لیے وہ لوگ ہوٹل یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے گا ایک قبر ختم کریں گے دوسرا مردہ اس کو ڈالا جا رہا ہے۔ نبی اسلام بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جب تک علامت قبر موجود ہے
اس وقت تک آپ اس کو کھول نہیں سکتے. یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے. ایک مردے کی قبر سے نکال کر دوسرے کو ڈالا جائے، ایک کی قبر کی حیثیت ختم کر کے چند پیسوں کے خاطر دوسرے کو تسلیم کی جا رہی ہے. یہ ناجائز ہے، یہ گناہ. جب تک علامت قبر موجود ہے آپ اس کو کھول نہیں سکتے. بلکہ آج کل تو ایسا بھی ہو رہا ہے کہ آپ کے کسی عزیز کا آج سے 10-15 سال پہلے انتقال ہوا تو پوچھ رہے ہو تو اس کی قبر کھولتے، ہم بھی کہہ رہے ہیں ہاں جی کھول دیں، یہ گناہ ہے. آپ حرام کام کریں. یہ پروسیجر واجب ہے، جب تک وہ ہے اب قیامت تک وہ قبر ہے تو قبر ہی رہے گی. اب اسے آپ مزید کسی دوسری کی تصدیق نہیں کر سکتے. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گورنمنٹ وغیرہ کو غائب کرتے ہیں چند پیسوں کے لیے کہ آپ یہ پیسے رکھیں، ہمارے جو عزیز ہے ان کی قبر پر پانی ڈالتے رہیں، ان کو دیکھتے رہیں. دیکھیں اس جگہ تک پہنچنے کے لیے دسیوں قبر کو روکنا پڑے تو ایسی نوکری کا رکھنے ہی بندے کو گناہ ہے. اس نوکری کے لیے پر آپ رکھ نہیں سکتے، نہ اس کام کے اس کو پیسے دے سکتے ہیں. ہاں راستہ صاف ہے، کلیئر ہے، راستہ بالکل اچھی جگہ پر بنا ہے، وہاں کوئی جا سکتا ہے تو پانی ڈالنے کے پیسے نہ دیں، بلکہ اس کو دیکھ بھال کے پیسے دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو دیکھ بھال کریں، صفائی ستھرائی رکھیں، زمین کو بیٹھنے نہ دیں. اس چیز کے حوالے سے آپ ان کو جو ہے اجرت کے اوپر رکھ سکتے ہیں کہ پیسے وغیرہ جو دینے وہ آپ خدمت کے اوپر دے سکتے ہیں. کس طرح ہم سنت کے مطابق آج کا قبر بنا لیتے ہیں. قبر کتنی ہونی چاہیے؟ سنت کے مطابق جیسے میں آج کا قبر بنا دوں نا جی. چرچ والے جی نہیں، یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا کہ قبر کی جو اونٹ کی کوہاں ہوتی وہ بالش سے اونچی نہ ہو. اب لوگ کیا کرتے ہیں، 3 منزلہ بنا دیتے ہیں، ایک نیچے سے اسٹیپ، دوسرا اسٹیپ، تیسرا اسٹیپ. یہ بنا ہے جو آپ بیچ آپ سائڈوں کے اندر بارڈر بنا دیں پکا، اس کے بعد بیچ کی قبر کو آپ کیسے رکھیں گے، سادہ رکھیں گے. ایک بالش سے اونچی نبی اسلام نے منع فرمایا اور کہا کہ قبر کو جو کوہان کی طرح بنانا. بعض لوگ سلیب کر دیتے ہیں، لوگ پکی اینٹ سے بنا دیتے ہیں، بنانے کچا رکھیں گے، اندر سے بھی کچی ہو باہر سے بھی کچی ہو، اور قبر اونٹ کے کوہان کی مانند ہونی چاہیے، بالش سے اونچی نہ جائے. اب جو ستر کا ہوتا ہے، ہاں نہیں یاد رکھ دینا، آپ کو بتائیں نا غسل کپڑے اتارنے سے لے کر کفنانے تک، کفن دینے تک ستر کو کھولنا نہیں ہے. جس وقت آپ تہبند باندھیں گے نا اسی وقت وہ کپڑا پھٹے گا. یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ کپڑا پہلے سے ہٹا دیا. کپڑا اتارنے سے لے کر جو آپ نے ستر کیا ہے کفن پہنانے تک، جب تک آپ تہبند نہ باندھ رہے ہیں، یہ برف کا ستر ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، جب تک یہ چھپنے کی حاجت نہیں آ جاتی اس وقت تک آپ اوپر جگہ پر کپڑا ہٹائیں گے نہیں. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. یہ نہیں کہ پہلے سے ہٹا دیا اور اٹھا کے بالکل بڑھانا کر کے بلکہ کو کفن دے رہا، یہ بھی کرنا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسائل کو یاد رکھیں.